السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اسلام میں رشتہ داری کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت بتلائی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم رشتہ داری کو نبھائیں، صلہ رحمی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، حسن سلوک کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو رشتہ داری سے متعلق ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ اس مجلس میں جو بھی شخص قطع تعلق کیے ہوئے ہے وہ اٹھ جائے اور چلے جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص اٹھے اور سیدھے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ اپنے پھوپھی کے پاس گئے۔ وہ اپنے پھوپھی سے زمانے سے بات چیت بند کیے ہوئے تھے، قطع تعلق کیے ہوئے تھے۔ پھوپھی کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنا معاملہ صاف کر لیا۔ پھوپھی نے فرمایا کہ بھائی آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی، اتنا ڈفرینس کیسے ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی قطع تعلق کیے ہوئے وہ اس مجلس سے اٹھ جائے اور چلے جائے۔ پھوپھی نے بڑا تعجب میں اگر پوچھا کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، مجھے معلوم کرنا ہے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ بھائی اس طرح آپ نے کیوں فرمایا ہے۔ وہ شخص اٹھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پورا واقعہ جو درمیان میں پیش آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی نے سنایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اس طرح کیوں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے موجود ہوں۔ تو دیکھیے بہت اہم بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 1 میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جس سے تم ایک دوسرے کے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتہ داری سے ڈرو۔ حدیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ رشتہ داری کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں خصوصاً ایک حدیث ہے قطع تعلق کرنے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ پہلے اس آدمی کو سزا ملے گی جو قطع تعلق کرے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہر کسی کو آخر میں انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان کو جنت میں داخل ہونا ہی ہے۔ دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے غریب اور حاجت مند لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، ان کا حال دریافت نہیں کرتا، جا کے ان سے ملاقات نہیں کرتا، اور صدقہ خیرات کرتا بھی ہے تو اپنے غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کو صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے صدقہ اور خیرات کو قبول نہیں فرماتے، اور نہ قیامت کے دن ایسے شخص کی جانب اللہ رب العزت نظر کرم فرمائیں گے، بالکل نہیں دیکھیں گے۔ یہ بتلایا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب ہے، اس طرح کہہ رہے کہ بھئی ہمارے پاس زیادہ مال و دولت موجود نہیں ہے، ہم ہر کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے، تو فرمایا گیا ہے کہ آپ جو ہے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان رشتہ داروں کے پاس جو غریب ہیں، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کے پاس جا کر ان کا حال دریافت کریں، ان کی خیر خیریت پوچھیں، ان کے پاس جا کر تھوڑا بیٹھیں، ان کی طبیعت معلوم کریں، یہی صلہ رحمی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرتے رہو چاہے وہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صلہ رحمی کا آخری درجہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اور بھی بہت بتلایا گیا ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، احسان کے بدلے احسان کرنا ہی صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اس انسان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے جس نے آپ سے تعلقات توڑ دیے ہیں، جو آپ سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں دوسری جگہ ارشاد یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، یعنی رحمان میں یہ جو رحم ہے رشتہ داری ہے، جس نے اسے جوڑے رکھا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو اس کو توڑ دے میں اسے اپنے سے توڑ دوں گا، اسے علیحدہ کر دوں گا۔ دیکھیے بہت ہی ضروری بات اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائی ہے، رشتہ داری کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اخیر میں آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، تنگی نہ ہو، اس کے گھر میں برکت ہو اور اس کی اجل میں تاخیر ہو، یعنی کہ اس کی عمر دراز ہو، بہت زیادہ لمبی عمر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، اچھا برتاؤ کرتا رہے، ان کے گھر جا کر خیر و خیریت پوچھے، ان کی طبیعت معلوم کرے، اخیر درجہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو رشتہ داری کو نبھاتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔